اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ مل کے پڑھ لو، اہل نظر کی آنکھ کا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مولا علی دے ذکر دے اندر سارے شامل ہو جاؤ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، گھبرا کے جب بھی میں نے پکارا علی علی، گھبرا کے جب بھی میں نے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ بعد الحمد و صلاة، انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، آج 13 رجب شریف ہے اور حسن اتفاق کہ اے 13 رجب ایسی بابرکت تاریخ ہے کہ اس 13 رجب نو ساری کائنات دے ولیاں دا تاجدار حیدر کرار داماد مصطفیٰ والد حسنین کریمین زوج بطول اخر رسول سیدنا علی المرتضی، سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ خانہ کعبہ شریف دے اندر دنیا تے تشریف لے کے آئے. برادران سی وقار، علماء نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے کہ انسان پیدا ہوندہ ہے چنگیاں دی صحبت وچ آ کے اللہ اس نو چنگا بنا دے وے، اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرن والا بن جاوے تے اللہ کریم اس نو دنیا تو خاتمہ چنگا دیندا ہے، خاتمہ خیر والا دیندا ہے. لیکن علی المرتضیٰ ایسی بے مثال ہستی دا نام ہے جس دا دنیا تے آنا بھی بے مثال ہے، دنیا تو جانا بھی بے مثال ہے. علی دی نماز بے مثال، روزہ بے مثال، رکوع و سجود بے مثال، جس دی خیرات بے مثال ہے. بلکہ انج کہہ لو علی المرتضیٰ دا ہر دن بھی بے مثال ہے، ہر رات بھی بے مثال ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے نال حضرت علی دا صرف روحانی تعلق نہیں، جسمانی تعلق بھی بڑا ڈھیر سارا ہے. سکے چچا دے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق نو مزید پختہ انج کیتا کہ اپنی سب تو لاڈلی شہزادی، اپنی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا دا رشتہ بھی حضرت علی نو عطا فرمائے. اور جس ویلے نکاح کیتا نا، نکاح دے ویلے اللہ دے سونے حبیب نے ارشاد فرمایا کائنات والے ہو، علی نو سیدہ فاطمہ دا رشتہ مصطفیٰ نے صرف اپنی مرضی نال نہیں دیتا بلکہ خدا دے حکم دے نال عطا فرمایا. اتنا بڑا اعزاز علی المرتضیٰ دا جڑا دنیا تے آئے تے رب دا گھر خانہ کعبہ استقبال کردہ پہ آئے. بڑا خوبصورت اور بڑا محبت والا جملہ ہے. آج اسی سارے دعا منگ دیاں یا اللہ اپنے گھر خانہ کعبہ دا دیدار عطا فرما دے. سب کہہ دیو آمین. حضور سید کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے تے اللہ کریم ہر ویلے اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول کردا ہے نا، اپنے بندے دی دعا سندا ہے، لیکن جمعے والے دن دے اندر ایک خاص گھڑی ہو جی ہوندی ہے، ایک لمحہ ایسا ہوندا ہے جدا بندے نو نہیں پتا، لیکن وہ بندہ اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر اس گھڑی دے اندر اس لمحے دے اندر دعا کردا ہے، میرا اللہ او دی دعا نو ضرور قبول کر لیندا ہے. تے اسی الحمدللہ سارے باوضو حالت دے اندر اللہ دے گھر خانہ کعبہ دی اس بیٹی مسجد دے اندر حیران ہو گئے کہ مسجد خانہ کعبہ دی بیٹی اے رشتہ میں نہیں بیان کیتا. اللہ دے سونے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کائنات تے جتنیاں مسجدہ نے وہ ساریاں خانہ کعبہ دیاں بیٹیاں نے. تے جس طرح ماما نو اپنیاں بیٹیاں نال پیار ہوندہ ہے نا، انجی خانہ کعبہ نو ساریاں مسجداں دے نال پیار ہے. اور جدوں قیامت والا دن آوے گا اللہ دے حبیب نے فرمایا کعبہ درمیان وچ ہوے گا، رب کعبے نو اذن دے گا اپنیاں ساریاں دھیاں بلا لے. خانہ کعبہ اپنیاں ساریاں بیٹیاں مسجداں نو بلا لے گا، ساریاں آسے پاسے. اور خالی نہیں، رب دے حبیب نے فرمایا جڑے انہاں مسیتاں وچ آن جان والے نے نا، اللہ فرمائے گا مسجداں نو اپنے نمازی بلا لو. آکھو سبحان اللہ. اپنے نمازی بلا لو، جڑے جڑے مسجداں دے نال تعامل کرنا والے، مسجداں نو آباد کرنا والے، مسجداں دے نال محبت کرنے والے. اللہ دے سونے نبی نے فرمایا وہ سارے پناہ گاہ دی تلاش وچ ہون گے. جس وے مسجد وچ آواز ہوندی ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جڑے اج بھی دوڑ کے مسجد ویندے نے انجی مسجد چو اذان ہوے گی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مسجد دے اندر نماز پڑھنے والے وہ نمازی اکٹھے ہو کے دوڑ کے اس مسجد دے اندر داخل ہو ویسن، جس وے مسیتاں بھر ویسن، خانہ کعبہ موجود ہو سی. جس کعبے دا طواف کیتا وہ بھی کعبے دے اندر چلا جائے گا. اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا جی میں آج کنڈکٹر سواریاں چیک کر دینے، کوئی سواری رہتے نہیں گئی، کنفرم کر لیا جائے گا کوئی نمازی رہتے نہیں گیا. جدوں سارے مکمل ہو جا سننا اللہ فرماسی اے کعبہ ساریاں مسجداں نو اور انہاں مسجداں دے نمازیاں نو نال لے کے جنت وچ داخل ہو جا. اے ضمنن گل وچ آ گئی. حقیقت اندر میں دسنا اے چاہندا سا کہ ہر بندہ
دعا کر دے یا اللہ اپنا گھر خانہ کعبہ بکھا دے. منگ دے ہیں دعا کے نہ منگ دے. اچھا بڑھے بندی ہو جاننا پھر زیادہ شوق بڑھ ویندا ہے, زیادہ چاہ چڑھ ویندا ہے کہ یا اللہ ساری زندگی دنیا دے کام کاج کر دے رہے ہیں, کدی اس شہر کدی اس شہر دے اندر در در دے اسی بھکاری بنے رہے ہیں. مولا ہن انتہا ہوگی زندگی دی, ہن تے اپنا گھر بکھا دے. میرے بھائی توجہ نہ جملہ سننا, تیری میری انتہائی خواہش کعبہ ہے. اسی خواہش کر دے ہیں مولا اخیر کعبے چ نصیب ہو جائے. ارے تیری میری انتہا دا نام کعبہ ہے. علی المرتضیٰ کتنی شان والا ہے جس دی ابتدائی کعبے دے اندر ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حق چاریہ, نعرہ حیدر. یا علی. علی المرتضیٰ تائیں تے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کسے را میسر نشد این سعادت, کسے را میسر نشد این سعادت, بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. علی المرتضیٰ ایسی شان والا, ایسے مقام والا, اللہ کریم نے اتنا بڑا پروٹوکول عطا فرمایا. آیا ہے تے اللہ دا گھر خانہ کعبہ استقبال کردہ پہ آئے. جدو دنیا تو جا رہے نے آپ دے دنیا دے تو جان دا آخری لمحات بھی مسجد دے اندر گزرے نے. اس واسطے برادران گرامی قدر کتنا علی پاک ہوئے گا, کتنا میرا علی نیک ہوئے گا جدی زندگی مسجد تو شروع ہوندی ہے مسجد وچ جا کے ختم ہو جاندی ہے. برادران زیوکار حضرت علی المرتضیٰ دی والدہ ماجدہ دا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی چچی جان نے آپ دے چچا جان ابو طالب دی آپ دی زوجہ نے علی المرتضیٰ دی والدہ نے. اور میں اے بھی بیان کردہ جاواں علی المرتضیٰ دے گھرانے دا میرے آقا دے نال بڑا گہرا تعلق ہے. جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی والدہ ماجدہ دا انتقال ہویا, دادا جان نے پرورش کیتی ہے. جدو دادا جان بھی فوت ہو گئے نے حضرت ابو طالب نے علی المرتضیٰ نو اپنے گھر بچ بلا لیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7-8 سال دی عمر مبارک ہے, جناب ابو طالب دے گھر دے اندر پرورش پاندے جا رہے نے. اور سیدہ فاطمہ بنت اسد نے میرے آقا کریم نال اتنا پیار کیتا ہے اللہ دی قسم ہے. آپ فرمانیاں نے جدو اسی دسترخوان تے بہ جانے ہاں, جدو کھانا کھان لگ دے ہاں, اپنی اولاد نو کھانا بعد وچ دیندے نے, آمینہ دے لال نو کھانا پہلے دیندے نے. میرے آقا دیاں برکتاں اس ویلے ظاہر ہونیاں پیاں نے, لجپال پیغمبر دیاں برکتاں دا اس ویلے پتہ چل گیا. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد بیان کر دیاں نے اجے تے میرے آقا کریم نے نبوت دا اعلان بھی نہیں کیتا. نبوت دا اعلان تے آمینہ دلال نے 40 سال دی عمر وچ کیتا ہے. اے پہلے دیاں گلاں نے جدوں حضور دی عمر مبارک جے 7-8 سال دی ہے اس ویلے اتنیاں برکتاں ظاہر ہونیاں جا رہیاں نے. زیوکار بھائیو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کہنیاں نے اللہ دی قسم اساں ساری زندگی یہ مشاہدہ کیتا ہے اسی او جا تلاش کر دے ساں جس جگہ تو محمد بن عبداللہ نے اپنے ہاتھ لائے نے دسترخوان دے اندر روٹی جس جگہ تو توڑی ہے اسی سارے گھر والے اس جگہ تو روٹی لے کے کھایا کر دے ساں. ساڈا ایمان ہے محمد کریم نبوت اعلان تو بعد ہی برکت والا نہیں بنیا بلکہ رب نے پہلے دن تو ہی برکتاں والا بنایا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوثیات. حضور دا ایک معجزہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی دی والدہ آپ بیان کر دیئے خدا دی قسم ہے ساری زندگی ایسا مشاہدہ کیتا ہے جس دسترخوان دے اتے حضور سید کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوندے آئے نا بندے جتنے مرضی زیادہ ہو جانا کھانا تھوڑا بھی ہو بیاتے حضور دی برکت نالو سارے نو پورا ہو بیندہ ہے, سارے نو مل جاندہ ہے. اے حضرت فاطمہ بنت اسد دا
حضرت علی دی والدہ دا میرے آقا دے نال بچپن وچ پیار ہے. اور میں اتھے بھی بیان کر دے ماں میرے لجپال پیغمبر نے حضرت علی دی والدہ دیاں وفاواں دا بدلہ کیویں ادا کیتا ہے. برادران عزیز وقار حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی جان ہے علی المرتضیٰ دی والدہ ہے. جدوں انہاں دا انتقال ہو گیا ساری زندگی دے اندر آمینہ دے لال نے ماں دی طرح پروٹوکول دیتا ہے ماں دی طرح دا احترام دے نال پیش آئے نے. جدوں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد علی المرتضیٰ دی امی جان دنیا تو پردہ کر گیا نے آپ دا انتقال ہو گیا. حضرت علی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے نے رو کے آ کے اطلاع دتی ہے. آمینہ دے لال نے جدوں خبر سنی ہے خدا دی قسم محمد کریم بھی رونا شروع کر دیتا ہے. آپ دی اکھاں وچ بھی آنسو آ گئے نے. آپ نے فرمایا علی اے نہ سمجھی اج تیری ماں فوت ہوئی ہے میں نے انج پیا لگدا ہے اج محمدی اپنی ماں جدا ہو گئی ہے. انج میں نے پیار کر کے بکھا دیتا ہے شکیاں ماما دی طرح دا پیار کر کے بکھا دیتا ہے. بہرحال دوستان گرامی قدر میرے آقا کریم نے غسل و کفن دے مراحل جدوں آ گئے نے غسل دے دیتا گیا ہے. آمینہ دے لال نے فرمایا انج تے میرے کو بڑے بڑے کپڑے دستیاب ہو سکدے نے اپنی اس والدہ علی دی والدہ اپنی ماں دے واسطے میں کفن دینا چاہواں اپنے کسے صحابی نو حکم دیواں گا اللہ تو اللہ کپڑا بھی مل سکدا ہے. بلکہ اس تو بھی اگے دی گل ہے اگر اللہ دا یار دعا کر دیندا خدا دی قسم جنت چوں بھی کفن دا کپڑا آ سکدا سے. اوے جدے دوتریاں دے واسطے فاطمہ زہرا دے لاڈلیاں شہزادیاں دے واسطے جنت چوں کپڑے آ سکدے نے او دی ماں دے واسطے کفن کیوں نہیں آ سکدا. لیکن میرے آقا نے کرم دی حد کر دیتے ہے لجپالی دی حد کر دیتی ہے. سید کائنات نے فرمایا اے میرے غلام جدو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نو کفن دے دیتا جائے غسل دے دیتا جائے کفن دا مرحلہ آوے کوئی نواں کپڑا نہیں لے کے آنا تو سب میرے کو آنا ہے میں اپنے کو اے وجہ کفن دے مانگا کائنات حیران ہو جائے گے. جدو غسل دے دیتا گیا حضور دی بارگاہ دے حاضر ہوئے نے کملی والے رب دے یار نے فرمایا اے میرا استعمال شدہ کرتا لے کے جاؤ میری قمیض لے کے ٹر جاؤ ادھا کفن میری ماں فاطمہ بنت اسد نو دیتا جائے. جدو فرشتے بیکھن گے قبر اندر مصطفیٰ دا قمیض آ گئے او باقی گلاں بعد چکر سن پہلو ادب دے نال اس نو سلام پیش کر دے جان گے. اور میرے بھائیوں ادب دی حد کر دیتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر سب تو زیادہ پروٹوکول والے سب تو زیادہ احترام والے سب تو زیادہ عزت والے نے. اے دے باوجود چونکہ ماں دا درجہ دیتا علی دی ماں اس واسطے میرے آقا کریم نے ادب و احترام دا سلوک رکھے آئے. جدوں قبر تیار ہو گئی ہے اج کائنات تے روزانہ مسلمان مردے پے نے بڑے بڑے پیر و مرشد بھی دنیا تو ٹر ویندے نے بڑے بڑے شانہ والے حافظ بھی جا رہے ہیں سید بھی جا رہے ہیں ہر ایک دی قبر تیار کرنے والے قبر بنا دیندے نے بس او دا اندازہ لا کے ویکھ لیا جاندا ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا جدوں فاطمہ بنت اسد علی دی ماں دی قبر تیار ہو جاوے اس ویلے تک دفنانا نہیں ہے جدوں تک میں آپ انہوں ویکھ نہ لاواں میں آپ انہوں چیک کر لاواں گا. حضور خود چل کے گئے نے قبر دے کول جا کے کھڑے ہو گئے نے خدا دی قسم کائنات وچ انج تک دا پیار آج تک کسے نے نہیں کیتا ہوئے گا. علی دی ماں دی قبر کھٹی گئی ہے آمینہ دلال نبیاں دا تاجدار خود قبر دے اندر اتر گئے نے جا کے دعاواں منگدے رہنے جا کے قرآن پڑھ دے رہنے. صحابہ کہندے نے اسا حیران ہو گیا قبر دے وچ کھلو کے نہیں بلکہ مصطفیٰ قبر دے اندر جا کے لیٹ گئے نے قبر دے وچ جا کے لیٹ گئے نے کدی سجے پاسے پاسا پرت دے پے نے کدی کھبے پاسے حضور جا رہے نے ساری قبر نو اپنے جسم دی برکت دے نال مالا مال کر دیتا ہے تے دعا پہ کر دینے یا اللہ اس قبر دے اندر علی دی ماں آ رہی ہے جس نے میں اپنی اولاد دی طرح پالے آئے میں اپنے پیار دا وسیلہ دے کے کہنا میری ماں نو عذاب قبر تو نجات عطا فرما دے. اے حضرت علی دی ماں جس وقت حضرت علی دی پیدائش دا ویلا قریب آیا نا
تے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے میں خانہ کعبہ دا طواف کر دی پہیاں خانہ کعبہ دے طواف دے اندر مصروف نے آپ نو اچانک اتھی محسوس ہویا کہ میرے بچے دی ولادت قریب آ گئی ہے پیدائش دا موقع قریب آ گیا ہے حضرت علی دی امی جان آپ کہنی ہے کہ میں بڑی ڈر گئی بڑی سوچ بچار دے اندر ہن اے بڑے مشکل مراحل آ گئے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا مولا گھر میرا دور ہے میں اتھے اچانک ہن اے معاملہ درپیش آ گیا فوری طور تے میں گھر جا نہیں سکدی غیب دے وچوں آواز آئی فاطمہ بنت اسد علی ولی ساڈا آ رہا ہے تین اپنے گھر دی لوڑ نہیں اسی اپنا گھر پیش کر دینے ہاں خانہ کعبہ دی دیوار دروازہ بھی نہیں خانہ کعبہ دی دیوار پھٹ گئی ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ دے کمرے دے اندر چلیاں گئیاں نے برادران گرامی قدر حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ دی والدہ مائدہ آپ کہنیاں نے میں جسوے خانہ کعبہ دے اندر داخل ہو گئیاں جڑی دیوار پھٹ گئی ہے دوبارہ دیوار مل گئی ہے پردہ بن گیا ہے زیوکار بھائیو آپ فرمانیاں نے اس حالت اندر میرا بیٹا دنیا تے تشریف لے کے آیا علی دی ولادت ہوئی ہے خدا دی قسم کتنا پاک علی ہے جڑا دنیا تے آیا تے اللہ دے گھر خانہ کعبہ نے استقبال کر چھڑیا ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جڑا مسلمان خانہ کعبہ دی زیارت کرے گا ایمان دی آنکھاں دے نال ایک واری خانہ کعبہ نو ویکھے گا اللہ کریم او دے پہلی ساری زندگی دے گناہ معاف کرے گا ارے علی دی شان کیویں بیان کردا جاواں جڑا دنیا تے آیا جدا پہلا قدم خانہ کعبہ دے اندر آیا ہے جڑا پہلے بھی معصوم ہے ہن بھی آ کے معصومیت دے درجے تے فائز ہو گیا حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنیاں نے جدو میرا بچہ پیدا ہو گیا بلکہ میرے بھائی میں تھے بھی گل دستے ماں جدو عام بچے پیدا ہوندے نے ماں بھی ناپاک ہو جاندی ہے او آن والا بچہ بھی ناپاک ہوندا ہے انہوں غسل دینا ضروری ہوندا ہے ماں واسطے بھی طہارت حاصل کرنا ضروری ہوندا ہے کچھ عرصہ بعد برادران گرامی قدر حضرت علی جدو دنیا تے آ رہے نے اللہ کریم نے اپنی مرضی دے نال علی دی مان کعبے دے اندر داخل کروا دیتا ہے تے دنیا والے انہوں دسیا ہے انہاں نو اپنی طرح نہ سمجھنا اے دنیا تے آوے تو بھی پاکے اے دنیا تو جاوے تو بھی پاکے پھر اس سے واسطے اس کو محبت دا امام بولیا امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے تے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے لخت جگر نو لے کے گھر وچ آ گئیاں نے حضور وال پیغام بھیجیا تے عرض کیتا اے میرے بھتیجے اللہ کریم نے کرم فرمایا رب نے مہربانی کیتی ہے میں نے بیٹا عطا کیتا ہے دوہاڑے چچا دا پتر دوہاڑا بھائی آیا ہے آ کے انہوں ویکھ جاؤ انہوں گڑتی دے جاؤ آ کے اس نو تسی اپنے مبارک ہتھاں دے نال برکت دے کے جاؤ حضور جدوں آئے نے نا تے سیدہ فاطمہ بنت اسد دے چہرے ہوتے اس طرح دی خوشی نظر نہیں آئی جویں پتر پیدا ہوئے تے بندہ خوش ہوندا ہے حضور نے پوچھا امی جی کیا گل لے دوہاڑے چہرے ہوتے خوشی دے وہ آثار نظر نہیں آ رہے برادران گرامی قدر حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیا نے اے میرے بیٹا محمد رب نے کرم فرمایا ہے اللہ کریم نے پتر تے عطا فرمایا ہے لیکن اکھاں تو نابینا ہے اے ویکھ نہیں سکدا جس وقت دا پیدا ہویا
تے رون دی آواز تے ہوندی پئی حرکت تے کردا پیا مطلب ہے کہ زندہ سلامت موجود ہے لیکن اکھاں کوئی نہیں کھولدا پیا میں بار بار اکھاں تے ہاتھ لا کے چیک کرن دی کوشش کیتی ہے لیکن اکھاں نہیں کھولدا پیا میرے آقا مسکرا پے نے فرمایا پریشان ہون دی لوڑ نہیں اے میرا تے علی دا راز ہے جدوں میرے آقا نے گود وچ اٹھایا ہے علی المرتضی نے اکھاں کھول لیاں نے علی المرتضی نے اکھاں کھولیاں نے جدوں بعد دے اندر لوگاں نے پوچھیا حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے گل دنیا والے نو دسی ہے کہ پہلے میں تے ڈر گئی سا میں پریشان ہو گئی ہاں کہ میرا بیٹا نابینا ہے اکھاں تو معذور ہے اللہ دی قسم میرے دل وچ بڑی پریشانی پیدا ہو گئی لیکن جدوں آمینہ دے لال نے اپنی مبارک گود وچ لیا ہے اس نے اکھاں کھول لیاں نے لوگاں نے علی المرتضی دے کول جدوں یہ گل کیتی آپ دے سامنے آپ نے فرمایا اے دنیا والیوں اے نہ سمجھنا کہ حادثاتی طور تے انج ہو گیا بلکہ میں آپ اپنے ارادے نال انج کیتا رکھیا ہے لوگاں نے پوچھا ادی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا اس وجہ تو کہ جدوں دنیا تے علی آوے علی دی پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ تے جانی چاہیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چاریہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم حضرت علی نے فرمایا میں اکھاں آپ ہی بند کیتی ہوئیاں وجہ اے آئی میرا دل کیتا کہ میں پہلی نظر وچی کملی والے دا صحابی بن جاواں میری پہلی نظر آمینہ دے لال دے چہرے دے اتے پہ جائے اچھا جتنا مرضی کوئی پیارا ہوئے نا پتر پیدا ہو جاوے نا باپ انہوں غسل نہیں دیندہ ایک دنیا دا طریقہ ہے عورتیں ہی غسل دینیاں نے بھائی اگر پیدا ہو جاوے تو بڑا بھائی اپنے نکے بھائی نو غسل نہیں دیندہ نواندہ نہیں لیکن میرے آقا نے حضرت علی المرتضی نو اپنے ہتھاں میں چلے آنا تو فرمایا میری چچی جان تسی سائیڈ تے ہو جاؤ علی المرتضی پاک تے پہلے آیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دا مقام مصطفیٰ مزید عطا فرما دے گا اپنے ہتھاں دے نال کائنات حیرانے اتنا پاک کر دیتا ہے پہلا غسل حضرت علی نو میرے آقا نے دیتا ہے ناڑی کملی والے رب دے یار نے فرمایا دنیا والے سن لو علی نو پہلا غسل میں دیندہ پیا میں مصطفیٰ نو آخری غسل علی المرتضی دے دے گا اتھو اے بھی پتہ چلیا کہ حضور نو اے بھی پتہ ہے کہ میں دنیا تے پہلے ویسا علی المرتضی میرے تو بعد وچ دنیا تو جائے گا یعنی حضور نو اپنی بھی دنیا تو رخصتی دا پتہ ہے اور علی المرتضی دی بھی دنیا تو رخصتی دا پتہ ہے آؤ برادران گرامی قدر ادھی بھی ایک گل دس دیواں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ کریم نے بڑا علم بھی عطا فرمایا علم کیوں نہ ہوئے جدے بارے اندر اللہ دا یار فرما دے وے انا مدینہ العلم وعلی بابها اللہ کریم نے میں علم دا شہر بنایا علی المرتضی اس شہر دا دروازہ بن گیا ہے جڑا چاندہ ہے مصطفیٰ دے علم دی خیرات مل جائے پہلے دروازہ علی المرتضی دے تے آنا پوے گا جڑا علی دا منگتا بن جائے گا انہوں مصطفیٰ دے علم دی خیرات بھی مل جائے گی حضرت علی دے کول جیڑا بھی کوئی مسئلہ پوچھیا نا جیڑا بھی سوال پوچھیا ہے آپ سوچیا بھی کدی نہیں فوراً آپ دا جواب ارشاد فرما دیں دے آئے فوری طور تے جواب دے دیں دے آئے حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک باری دعا منگی یا اللہ میں اس مسئلے تو پناہ منگدا جدہ جواب علی کو بھی کوئی نہ ہوئے او اجے مسئلہ میرے کو نہ ہوئے کہ جدہ علی کو بھی جواب نہ ہوئے مطلب یہ ہے کہ مولا میں اس گل دا اقرار کردا کہ دنیا تے جڑا مرضی بڑا اوکھا مسئلہ آ جاوے تیرے محبوب دا غلام علی دا جواب دے دے گا حضرت علی دا پھر اس بارے اندر کے نظریہ آپ دا کے خیال ہے کہ آپ نے کوئی رٹے زیادہ لائے نے تاں اے آپ نو کمال ملیا آپ نے کوئی دنیا داراں کو علم زیادہ سکھیا بلکہ میرے استاد محترم ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرما دینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فرمان ہے نا کہ جس بندے نے میں نے ایک لفظ بھی پڑھایا او میرا استاد ہے
او چاہے تے میں نے ویچ دے وے فروخت کر دے وے او میرا استاد ہے۔ حضرت علی دی زندگی دے اندر میرے استاد گرامی فرماؤندے نے استاد اگر ملے گا تے یا خدا مل دے یا مصطفیٰ مل دے، باقی سارے اندر تے علی آپ استاد ہے، سارے نو سکھان والے نے۔ گویا علی المرتضیٰ دسیا کہ میرا استاد اللہ دی ذات ہے یا اللہ دے حبیب دی ذات ہے، اور میری جان انہ دی ملکیت چے مصطفیٰ جی میں چاہے گا علی اومیں ہی کردہ چلا جائے گا۔ برادران گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولوں پوچھیا گیا، سوال کیتا گیا، اے علی المرتضیٰ اللہ کریم نے ایڈا تانوں علم عطا فرمایا، بندہ مسئلہ بعد وچ پوچھ دے تسی جواب پہلے دے چھڑ دے ہو، دسو تے سیدنا حافظہ کدو آ گیا، اتنی عقل کدو آ گئی، اتنی سمجھ کدو آ گئی؟ علی المرتضیٰ بولے، تاجدار حلاتا بولے، علی دا اللہ دا شیر بولیا، فرمایا ادھے اندر میرا کوئی کمال نہیں، واقعہ بڑا خاص ہے۔ جدو آمینہ دے لال دے انتقال ہو گیا، نبیاں دے تاجدار دنیا تو پردہ فرما گئے نے، آپ دا جسم مبارک سامنے موجود ہے، اللہ دے یار دی وصیت دے مطابق، آپ دے حکم دے مطابق میں آپ نو غسل دیندہ پیا۔ جدو غسل مکمل ہو گئے، قبر مبارک اندر رکھن لگے ہاں، میں ویکھیا کیے سرکار دی آنکھ مبارک تے پانی دے ایک قطرہ موجود ہے، میرے آقا دیاں پلکاں دے تے پانی دے ایک قطرہ موجود ہے، میں بار بار ویدا پیا، انج پیا لگ دے کوئی ہیرا موتی چمکدا پیا ہے، میرے آقا دے سفید شفاف جسم دے ہوتے اور پانی دا قطرہ چمکدا پیا۔ پہلے میرے ذہن وچ خیال آیا میں اپنے کپڑے دے نال اس نو صاف کر دیواں، پھر میرا خیال آیا نہیں اسی طرح رہن دینے آ۔ اچانک میری رہنمائی میرے عشق نے کیتی ہے، اے علی انجے سمجھ لے مصطفیٰ دے جسم دی آخری خیرات تیرے کو جا رہی ہے۔ میں اگے بڑھیا، میں اپنی زبان باہر کڈی ہے، اس قطرے نو اپنی زبان اتے لے لیا، اپنے اندر لے کے ٹر گیا۔ جدو مصطفیٰ دی آنکھ مبارک اتے جان والا او پانی دا قطرہ میرے جسم وچ گیا ہے، انج پیا لگدا ہے اللہ کریم نے کائنات دا سارا علم میں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین انسانی شکل انسان دا لباس بنا کے، شکل انسانہ والی بنا کے آپ سامنے آئے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آ کے پوچھ دینے، اے علی تسی بڑے عالم ہو، بڑا تو ہڈا تجربہ اور بڑی تو ہڈی برکت والی شخصیت ہے، اے تے دسو اس وقت جبریل کتھے ہے؟ جبریل کدے ہے؟ آپ نے ایک باری آسمانہ وال نظر ماری، اتے ویکھیا، تھلے ویکھیا، سجے اور کھبے ہر پاسے نظر دوڑا کے نا آپ نے فرمایا انت جبریل، سوال کرنا لیا تو ہی جبریل ہے۔ اس نے کہا حضور اے تسی کیس سٹڈی کیتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں اتے نظر ماری، میں ستے آسمان بھی کھنگال دیتے نے، میں رب دا عرش بھی ویکھ لیا ہے، میں جبریل نظر نہیں آیا، میں تھلے ویکھیا تحت سرا تک میری نظر چلی گئی ہے، میں نے جبریل نظر نہیں آیا، میں سجے کھبے مشرق تو لے کے مغرب تک کائنات دا چپا چپا ویکھ لیا، میں نے جبریل کسے پاسے نظر نہیں آیا، میں نے پتہ لگ گیا اے ہور کوئی نہیں ہو سکتا، میرا امتحان رہن والا جبریل ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ جے چھوٹے جے بچے آن تے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بلا کے فرمایا دوڑے وڈے بھائی تے میرے چچا جناب ابو طالب انہوں بڑھے ہو گئے نے، بچے انہوں نے کافی زیادہ نے، روزگار تھوڑا یا انہوں نے بچیاں دا بوجھ زیادہ تے دوان پتہ جس میں بھی نکا ہونداس تے تسی بھی نکے ہوندے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی عمر دے اندر صرف 2 سال دا فرق ہے، ویسے آپ چاچے بتریے نے نا، حضرت عباس حضور دے چچا نے، 2 سال عمر انہاں دے زیادہ، اتھے بھی بڑی محبت علی گل آ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا نے 2 سال عمر وچ زیادہ نے، 2 سالاں دا فرق ہوئے نہیں پتہ لگدا وڈا کون ہے نکا کون ہے، ہکو جڑی عمر ہوندی ہے تقریباً۔ کسی انہوں نے کوئی پوچھیا، ہن غور کرو گے تو سمجھ آئے گی، کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سکے چچے کولو پوچھیا
کہ تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ انہیں تو سمپل چاہے جواب بھائی میں 2 سال وڈا. جواب یہ اگر ہوندہ تو کوئی غلطی تو نہیں نا. یہ جواب ہے کہ میں 2 سال وڈا، لیکن حضور دے چچا جان نے، حضور دے صحابی نے جواب ایسا دے دیتا، کائنات نو ادب دا انداز سکھا دیتا ہے. آپ نے کو پوچھیا گیا تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ آپ نے فرمایا وڈے تے آمینہ دے لال نے، میں 2 سال پہلے پیدا ہویا سا. وڈے تے حضور نے، میں اپنے آپ نو وڈا کیویں آکھ سکدا؟ وڈے تے حضور نے، بس میں 2 سال پہلے دنیا تے آ گیا سا. اس چچا جان نو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے مشورہ کیتا، اسی انج نہ کریے کہ ایک انہاں دا بیٹا تسی لے لو، ایک بیٹا میں اپنے گھر دے وچ لے لینا، تاکہ کچھ انہاں دا برڈن، کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا. حضرت عباس نے عرض کیتا ٹھیک ہے جی میں تیار ہاں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں حضرت ابو طالب دے بیٹے حضرت عقیل بن ابو طالب انہاں نو اپنے گھر وچ رکھ لیا، اور حضرت علی نو خود میرے آقا نے اپنے گھر وچ رکھ لیا ہے. ارے کتنا بختاں والا علی المرتضیٰ کہ باقی سارے صحابہ انہاں نے حضور دی بارگاہ وچوں تعلیم حاصل کیتی ہے. علی المرتضیٰ بختاں والی ذات ہے جس نے تعلیم بھی مصطفیٰ کو لئی ہے، جس نے تربیت بھی مصطفیٰ دے کو لئی ہے. چلنا مصطفیٰ نے سکھایا، بولنا مصطفیٰ نے سکھایا، کائنات دا ہر کم میرے آقا نے اپنی صحبت دینا سکھا دیتا. برادران گرامی قدر، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بھی وفاداری دا حق ادا کر دیتا ہے. جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا، اپنے سارے قبیلے نو، سارے گھر والے نو، سارے محلے نو بلا کے فرمایا اللہ نے میں نے نبوت دا تاج عطا فرمایا. ہن رب ذوالجلال نے میں نے اس دا اعلان کرن دا حکم دے دیتا ہے، تساں سارے میرے نال رل جاؤ، اللہ کریم دے حکم دے مطابق تسی کلمہ پڑھ لو، میں نے ختم نبوت دا تاجدار تسلیم کر لو. میں گواہی دیندا پیا جنت بھی میں نال لے کے جاواں گا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. سارے نے انکار کر دیتا ہے. ابو لہب بولیا کہنے لگا تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد نعوذ باللہ گستاخی کر دیں. آکھنے لگا تیرے ہاتھ ٹوٹ جاویں، تو تباہ ہو جاویں، اس واسطے سنا کٹھا کیتا ہی کہ ساڑھے باپ دادا دے دین تو سنا دور کر دے میں. اور سارے طرح دیاں گلاں کر دے جا رہے نے. علی المرتضیٰ دی عمر مبارک 9 سالے نکا جیا بچہ ہے. آپ کہندے نے جس ویلے میں آقا کریم دی زبان وچوں اسلام دی دعوت دا اعلان سنیا ہے، میں عرض کیتا یا رسول اللہ علی دی اگرچہ عمر تھوڑی ہے لیکن جذبہ بڑا زیادہ ہے، میریاں لتاں چھوٹیاں نے، میرے ہاتھ بھی چھوٹے نے، تلوار نہیں چاہ سکدا، میں لڑ نہیں سکدا، لیکن سنیا میں توڑے نال وعدہ کردہ پیا جتنا مرضی مشکل مقام آ جاوے علی توڑے تو اپنی جان نثار کردہ جائے گا. اس واسطے عاشق بولیا تے کہنے لگا دل دل برنو دے چھڑیے تے کر دے یہ نظرانہ، پھر انج دے اس دے ہو کے رویے کہ جانے کل زمانہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے تے گل بالکل شروع ہوندی پئی تے ٹائم ختم ہو گیا. حضرت علی دنیا تے آئے، رب دے سونے محبوب نے اپنیاں برکتاں عطا فرمائیاں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا انہاں دا رشتہ جدو دیتا ہے نا تے حضرت علی چونکہ حضور دی سرپرستی دے اندر ہی حضور دے گھر وچ رہندے نے، سرکار نے فرمایا علی حق مار بھی دینے، کچھ رقم ہے تیرے کول؟ عرض کیتا یا رسول اللہ میں تو دوڑی سرپرستی بھی چیرانا، میرے کو تے کوئی نہیں، ہاں ایک ہے میری تلوار تے زرہ ہے، اے میرے کوئی موجود ہے، آنکھوں تے ادھے بارے میں جیڑا دوڑا حکم ہے میں کر دینا. حضور نے فرمایا جا انہوں بیچ کے آ، جیڑی رقم میں لینا او دا حق مار دینا. حضرت علی ٹر پہ نے گلی دے اندر جا رہے نے، اگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملے نے. انہاں پوچھے علی
جنگ دا تے موقع کوئی نہیں، تسی یہ تلوار چاہ کے کدے ویندے پہ ہو، یہ زرہ چاہ کے کدے ویندے پہ ہو؟ تے حضرت علی نے ساری گل دسی کہ آج میرے بخت جاگ گئے نے، کملی والے محبوب نے اپنے جگر دا ٹکڑا میں عطا فرمایا تے میں نے حکم کیتا ہے کہ اے زرہ اپنی بیچ کے آتے حق مار ادا کر دے، میں بیچن چلے ہاں۔ حضرت عثمان غنی بھی عشق و محبت دے تاجدار آئے نا، آپ نے فرمایا علی یہ زرہ میں نہیں دے چھڑو، 80 درہم دیو، زرہ خریدی نا، خرید کے اپنے ہاتھ وچ پکڑی نا، پھر فرمایا کہ اے پیسے تو اندھاڑے ہو گئے نا، تسی او جنگ لڑن والے اللہ دے شیر ہو، اے زرہ ہن میں دوہان نہیں تحفہ دیندا پیا، اے تسی رکھ لو۔ انہاں پیسیاں دا آ کے حضرت سیدہ فاطمہ نو حق مہر ادا کیتا ہے۔ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس دا میں محمد مولا اس دا علی مولا۔ دعا ہے اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ساڈا سارے دا خاتمہ بالخیر فرمائے۔